السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے باب نمبر 31 شروع کیا تھا جو کہ تجوید کے متعلق تھا۔ اس میں ہمارے قواعد شروع ہو رہے تھے۔ توجہ سے قواعد سنیں، پھر ان کی مشق کریں، نہ سمجھ آئے دوبارہ رجوع کریں، پوچھیں۔ قاعدہ نمبر 1، کچھ حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں اور یہ 7 ہوتے ہیں۔ 7 حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ پر ہونے کا مطلب کہ ان کے آسانی کے لیے کہ ان کے ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ گول نہ ہوئے تو کبھی بھی یہ حروف صحیح ادا نہیں ہو سکتے۔ سنیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تقریباً صرف ہونٹ گول کر کے ان کو صحیح ادا کر دینے سے بہتر حد تک یہ صحیح ادا پر ہو کے ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، جب نون، میم، ان پر جب تشدید ہوگی تو غنّے سے پڑھیں گے۔ اور غنّہ کس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ناک میں آواز نکالنی ہوتی ہے، لیکن نون اور میم پڑھتے ہوئے یاد رکھیں کہ ناک میں آواز نہیں لے جانی۔ کہ ایک بچہ پڑھتا ہے نون، یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ ایک بچہ پڑھتا ہے نون، یہ بالکل صحیح پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح میم، یہ پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے، اور میم، یہ پڑھنے والا بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ تو یہ مشق کریں گے تو یہ صحیح ادائیگی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال شد، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شد ادا کرتے ہوئے رک کر ذرا سختی سے شد ادا ہوتی ہے۔ رک کر ذرا سختی سے شد ادا ہوتی ہے۔ اور جب بھی نون اور میم پر شد ہوگی تو وہاں غنّہ ہوگا۔ جیسا کہ میم کی مثال دیکھیں، الف لام میم پڑھتے ہوئے میم پر شد ہے، اس کو یوں پڑھیں گے، الف لام میم۔ اسی طرح نون کی مثال ان اللہ، تو یہ جو نون اور میم پہ آواز آپ کو جاری ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کو غنّہ کہتے ہیں کہ ناک سے آواز نکلتی ہے۔ قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اور اس کے آگے الف ہو یا یا ہو یا واو ہو، پہلے یہ قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الف یا واو نہ ہو تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ حمزہ زبر آ، یہ اتنا ہی اس کو کھینچا جائے گا۔ آگے دیکھیں کہ اس کی مثال خود صاحب کتاب نے بھی لکھی ہے، وہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اب الحمد، یہ بالکل صحیح ہے، اس کو یوں پڑھنا الحمد، یعنی ہر حرف کو کھینچا جائے اپنے طور پہ، نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ کچھ ہے، جہاں دل کیا کھینچ دیا، جہاں نہ کیا نہ کھینچا۔ یا اسی طرح مالکی، اس کو مالکی اس طرح پڑھنا، یا ایاکا، اس کو ایاکا، یہ اس طرح پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اور جہاں الف یعنی زبر زیر اور پیش کے ساتھ الف ہو یا ہو یا واو ہو تو اس کو گھٹانا نہیں چاہیے، اس کو پورے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ غیر المغضوب، اب اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے غیر المغضوب تو یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہاں تو گویا کہ یہ واو کو واضح ہی نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح اور بھی جتنی بھی مثالیں اس کی آئیں آگے تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ نمبر 4، پیش کو واو کی بو دے کر، زیر کو یا کی بو دے کر اور پڑھنا چاہیے۔ بو دے کر کیا مطلب
کہ جس طرح ہم واؤ کو ادا کرتے ہیں نا تو پیش کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی، اور جیسے ہم یا پڑھتے ہیں تو زیر کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں قاعدہ نمبر 5، جہاں نون پر جزم ہو اور اس نون کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف ہو، نون پر جزم ہو اور اس نون کے بعد جو جزم والی نون ہے اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو اس نون کو غنہ سے پڑھیں گے۔ یہ حروف دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اچھا، اب ان میں سے ہر ایک کی آگے صاحب کتاب خود مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان مثالوں کو دیکھیے کہ ان پر غنہ کیسے کرنا ہے۔ نون ساکن، نون جزم والا ہوگا جس کو ساکن بھی بولتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم غنہ کرتے جائیں گے۔ اسی نون پر توجہ کیجیے، انتم من ثمرۃ فانجیناکم اندادا انذرتہم انزل من سأتہ ننشر لمن صبر منزود فإن طبن فانظر ينفقون من قبلك ان کنتم۔ تو یہ دیکھیے، یہ ساری مثالیں غنہ کی آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ قاعدہ نمبر 6، اسی طرح کسی حرف پر اگر 2 زبر آ جائیں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش آپ کو نظر آئیں جس سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس حرف کے بعد اوپر جو 15 حروف گزرے ہیں ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو تب بھی اس نون کی آواز غنے کی کرنی ہوگی۔ جیسے اس کی مثالیں دیکھیں، کچھ مثالیں صاحب کتاب نے خود بیان فرمائی ہیں، باقی جب ہم ان مثالوں پہ مشق کر لیں گے تو قرآن پاک میں جہاں جہاں اس طرح کا ہمیں ضابطہ نظر آئے گا وہاں خود بخود ہم نے مشق کرنی ہے اور اس کو ہم نے اپنی زبان پہ رواں کرنا ہے۔ دیکھیں، جنات تجری، اب یہاں پر تا کے نیچے 2 زیر نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو اس کی کیسے ادائیگی کریں گے؟ غنہ کرتے ہوئے، جنات تجری، اس کے بعد جمیعاً ثم استوى۔ اب جمیعاً یہاں عین پر آپ کو 2 زبر نظر آ رہے ہیں تو یہ 2 زبر کی مثال ہو گئی۔ من نفس شیئا، نفسین پہ، سین پہ آپ کو 2 زیر نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح شیئن، شیئن پہ جو حمزہ پر 2 زبر لگی ہوئی ہیں اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر بھی پھر یہ غنہ ہوگا۔ آگے رزقاً قالوا، یہ آگے بھی مزید واضح کرتا ہے کہ تنوین کے بعد کہاں غنہ نہیں ہونا، کہاں مزید ہونا ہے۔ یہ آگے جیسے قواعد آتے ہیں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ رہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حرف پر تنوین آ رہی ہے لیکن اس سے آگے تو غنہ نہیں کرنا کہ کوئی اور لفظ ہے، کوئی اور حرف ہے، تو وہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ یہاں جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے، جو قاعدہ نمبر 6 میں بیان کیا ہے، آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم، اب دیکھیں کہ رسول پر جو 2 پیش نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کو تنوین بولتے ہیں، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 7، جہاں پر نون ہو اور اس پر جزم بھی ہو، اس کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے تو اس نون میں نون کی آواز بالکل نہیں رہتی بلکہ را یا لام میں وہ مل جاتا ہے۔ جیسے مر ربہم، اب یہاں پر دیکھیں کہ نون ہے تو جزم والا لیکن اس کے بعد چونکہ را آ رہی ہے اور را پر شد ہے تو میم کو را کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر نون بالکل ختم ہو جائے گا، لفظوں میں تو موجود رہے گا لیکن پڑھنے میں بالکل ختم ہو جائے گا، تو اس کو مر ربہم پڑھیں گے۔ اسی طرح لام کی مثال دیکھیں،
وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ اب یہاں پر کاف ہے، کاف کے بعد نون آ رہا ہے، نون ساکن ہے، ساکن نون یعنی نون پر جزم ہے، اس کے بعد لام آ رہا ہے، تو ضابطہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد جس نون پر جزم اس کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کو نہیں پڑھیں، نون جزم والی کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون سے پہلے والے حرف کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔